حلیمہ میں تیرے مقدران صدقے، حلیمہ میں تیری مقدران صدقے، تو مدنی دا جھولا جھلیندی وی ہوسی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لینے کے لیے آپ کے مکان عالی شان پر پہنچی تو فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، آپ کے پاس سے خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، سبز رنگ کا ریشمی کپڑا نیچے بچھا ہوا ہے، پیٹھ کے بل آرام فرما رہے ہیں۔ میں نے آہستہ سے قریب ہو کر اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر آپ کے سینہ مبارکہ پر جب ہاتھ رکھا تو آپ مسکرانے لگے، اپنی سرمگین آنکھیں کھول دیں اور مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ ان آنکھوں سے انوار نکل رہے ہیں اور آسمان کو چھو رہے ہیں۔ بے اختیار ہو کر میں نے آپ کے دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا اور آپ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا دودھ پلانے بیٹھی تو نبوت کی برکتیں ظاہر ہونے لگی۔ خدا کی شان کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس قدر دودھ بڑھ گیا کہ آپ اور آپ کے رضائی بھائی حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی رضائی والدہ کا صرف ایک طرف سے دودھ پیتی، دوسری طرف سے وہ پلانا بھی چاہتی، تب بھی محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ دودھ نوش نہ فرماتے کہ وہ بھائی کا حصہ تھا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ عدل و انصاف کا بول بالا کریں گے۔ آپ کی برکت سے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاغر اونٹنی جو دودھ سے خالی تھی اس میں بھی خوب دودھ آ گیا۔ حضرت حلیمہ کے شوہر نے اس کا دودھ دھوا اور دونوں میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور وہ رات بڑی راحت و سکون کے ساتھ بسر کی اور رات بھر میٹھی نیند کے مزے لوٹتے رہے۔ جب بیدار ہوئے تو حضرت حلیمہ کے شوہر حارث بن عبد العزیٰ کہنے لگے کہ حلیمہ تو بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ بچہ بڑا بابرکت ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہمیں ملا ہے، عن قریب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر مکہ شریف سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی دراز گوشت جو پہلے کمزوری کی وجہ سے قافلے والوں سے پیچھے رہ جاتا تھا اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کوئی دوسری سواری اس کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئیں، ان کے جانور بڑھنے لگے، ان کی عزت میں اضافہ ہوا اور خیر و برکت نصیب ہونے لگی۔ جب تک آپ وہاں رہے بی بی حلیمہ کا گھر خیر و برکت سے بھرا رہا، دن بدن ان انعامات و برکات میں اضافہ ہوتا رہا اور وہ خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ دودھ پینے کی عمر میں آپ کی دیکھ بھال میں مجھے بہت آرام تھا۔ آپ دوسرے بچوں کی طرح نہ چیختے چلاتے اور نہ روتے۔ 2 ماہ کی عمر میں آپ گھٹنوں کے بل چلنے لگے، 3 ماہ کی عمر میں اٹھ کر کھڑے ہونے لگے، 4 ماہ کی عمر میں دیوار کے ساتھ ہاتھ رکھ کر ہر طرف چلا کرتے، 5 ماہ کی عمر میں چلنے پھرنے کی پوری قوت حاصل کر چکے تھے، 8 ماہ کی عمر میں یوں کلام فرماتے کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی، 9 ماہ کی عمر میں فصیح باتیں کرنا شروع فرما دی۔ آپ نے اپنی عمر کی ابتدائی حصے میں جو کلام فرمایا تھا وہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، ترجمہ اللہ سب سے بڑا ہے اور ہر طرح کی حمد و تعریف اللہ کے لیے ہے۔ یہ ورد محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلی کلام یہ تھا۔ جھولا جھولتے وقت آپ چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے جس طرف اشارہ فرماتے چاند اسی طرف جھک جاتا۔ سبحان اللہ۔